پاکستان کی معاشی صورتحال کا جو بگاڑ ہے وہ کسی طریقے سے کنٹرول ہونے میں آ نہیں رہا. آج بھی جو لیٹسٹ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں حکومت پاکستان کے وہ 4 کچھ بلین ڈالرز رہ گئے ہیں. یہ شاید پاکستان کی جو امپورٹس ہیں جو اسینشلز ہیں اس میں 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ میکسیمم 3 ہفتے کے امپورٹس کا بل دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ شاید پاکستان کی سکت نہیں ہوگی اس میں. تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں؟ بہت سے وجوہات ہیں اس کی. چند سنگ میل جس صورت میں آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ جب نیشنلائز کیا گیا 80 کی دہائی میں، اس کے بعد پاکستان کی جو ترقی تھی، معاشی ترقی، وہ نہ صرف رک گئی بلکہ ریورس میں چلی گئی. بڑی مشکل جب سنبھالا گیا تو پاکستان پہ پھر آئی پی پیز کے ذریعے پاکستان کی اکانومی پر ایک بہت بڑا حملہ یہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ وہ انڈسٹری کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو کے رہ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بڑی سکڑی رہی اور ایکسپینڈ نہیں ہوئی. اگر ایکسپینڈ ہونے کا چانس تھا بھی تو وہ بھی گزشتہ چند ماہ سے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکڑتی جا رہی ہے. کل ہی میں سن رہا تھا ایپٹما کے جو چیئرمین ہیں ان کی بات چیت کہ 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو کر رہ گئے ہیں گزشتہ 8-9 مہینے میں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. آلریڈی پاکستان میں بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، اس کے اوپر سے اتنے جو مزدور جو ڈیلی کے حساب سے کام کرنے والے تھے، جن میں چند ریگولر بھی تھے جن کو اپنی مختلف قسم کی فیکٹریز جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے ان کو لے آف کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے. اتنے بے روزگار افراد کہاں جائیں گے، کیسے سمائیں گے اس میں؟ پاکستان کی ایگریکلچر ترقی کرنے کے بجائے وہ ترقی معکوس کی طرف جانا شروع ہوئی، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کے صرف فوڈ امپورٹ کرتے ہیں ہم اس میں. یہ بھی ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. پاکستان نے کبھی اپنی جو اکنامک بیس ہے اس کو وائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹیکسٹائل بیس رہا ہمارا. باقی جو جہاں تک مینوفیکچرنگ کا تعلق ہے اس میں ہم بہت زیادہ اسمبلی سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے. باہر سے چیزیں منگوا کر جو مختلف انڈسٹریز تھیں وہ یہاں پر اسمبلی کر کے پاکستان کے اندر کی کھپت رہی. ایکسپورٹ کی اس میں جو گنجائش بہت کم رہی. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتی، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے ذرا سے جھٹکا لگتا ہے تو ہماری جو اکانومی ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اب ان صورتحال میں کووڈ بھی آیا، پھر سیلاب کی بڑی شدید صورتحال رہی، اب بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. اس میں حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے میرے لیے، اور میرا خیال ہے پوری قوم کے لیے بھی ہے. ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں جو ایل سیز کھول سکیں اور جو اسینشیل امپورٹس ہیں ان کو ہم آنے دیں. جو دوائیاں ہیں ان کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ ملنا مشکل ہو گیا ہے. جو آپ کے خوردنی تیل ہے اس کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. پھر آپ کا چکن فیڈ وغیرہ ہے وہ دیکھیے کس حد تک مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہے وہ آنے نہیں دیے جا رہے. مختلف کہیں ضد ہے، کہیں اور مسائل ہیں. لیکن اس میں پاکستان نے 165 لگژری کارز امپورٹ کرنی ہے. ہم نے حیران کن ہے یہ. ہم بھیک مانگنے گئے ہیں جنیوا پر، اور وہاں پر ہم جا کر دنیا کی مہنگے ترین جو چین ہے وہاں پہ ہمارے لوگ ٹھہرے ہیں. پورا جہاز بھر کے گیا یہاں سے، اور وہاں پہ جا کر ہم بھیک مانگنے گئے ہیں پاکستان کی امداد کے لیے. اور وہاں پہ ہم جو ہمارے جو بھی ہمارے جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا نے دیکھا ہوگا. اس سے پہلے ایک چیز اور بڑی افسوسناک ہوئی. ہمارا پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ مجھے کال کیا تھا آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ نے، اور انہوں نے بڑے ایشورنس دیے کہ آپ کی پوری مدد کریں گے. لیکن اگلے دن ہی آئی ایم ایف نے اس کو ریبف کر دیا کہ ہماری ایسی کوئی بات نہ ہوئی. ہمارے پرائم منسٹر نے خود ہی ان کو کال کیا تھا. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیاست اتر آتے ہیں، اس کا امپریشن کیا جائے گا ہمارے؟ پھر جب جو بھی وہاں پر ہوا تقریباً 10 سے 11 بلین ڈالر کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کو ملیں گے، امداد ملے گی پاکستان کو. یہ امداد نہیں ہے پاکستان. اس میں سے 8 بلین ڈالر تو ڈائریکٹ آپ کو قرضہ مل رہا ہے. وہ بھی قرضہ آپ کو ایک دن میں نہیں ملے گا، 3 سال میں ملے گا وہ آپ کو. اتنا بڑا قرضہ لے کر ہم چکائیں گے کیا؟ اس قرض سے ہم کریں گے کیا؟ جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے وہ تقریباً 1 بلین ڈالر ہیں، وہ بھی کم ہوں گی اس میں.
اور اس میں یہ مت بھولیے کہ مختلف جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، میں بھی اسے دیکھ کے جو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کی حالت رہی ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کو کیش کبھی نہیں دیں گا کوئی بھی، وہ آپ کے پروجیکٹ بیس امداد ہوگی ہے، اور وہ میرا خیال ہے پروجیکٹس کی نگرانی بھی خود ہی کریں گے۔ اس کا ایک جو ڈاؤن سائڈ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ان تمام لوگوں کو پاکستان میں دوبارہ داخل کر دیں گے جن کا پاکستان میں ہونا شاید پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام تو ہوتا رہے گا، لیکن پاکستان کا شاید اس میں مفاد نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے جب آرگنائزیشنز آتی ہیں، این جی اوز یا دوسرے جو گروپس آتے ہیں مختلف پروجیکٹس کو امپلیمنٹیشن دیکھنے کے لیے، ان پہ کام چیک کرنے کے لیے، تو پھر ان کا اپنا ایک ایجنڈا علیحدہ بھی ہوتا ہے ساتھ اس میں، اور چونکہ پاکستان ایک نشانے پر ہے تو ایسے لوگوں کا پاکستان میں دوبارہ داخل ہونا پھر خطرناک ہوگا۔ ایک اور چیز جس کی طرف ہماری شاید دھیان نہیں جاتا کہ گزشتہ 1.5 دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کو اس میں انوالو ہونا پڑ رہا ہے، جو مختلف ممالک سے امداد، خاص طور پہ جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں دوست ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے یو اے ای ہے، ان کو انوالو ہو کر پاکستان کے لیے امداد، جو پاکستان کے لیے لونز، یہ پاکستان کے لیے پروجیکٹ فائننس دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اب بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ چیف ہیں جناب ناصر منیر، وہ سعودی عربیہ گئے، پھر اس کے بعد یو اے ای آئے۔ ابھی تک پوری طرح واضح تو نہیں ہے کہ ان کی اس کوشش کا پاکستان کو کیا پاکستان کو ملے گا، لیکن جو بھی ملے گا وہ پاکستان کے لیے پھر قرض ہوگا۔ اتنا سارا قرض لے کر ہم اس کو چکائیں گے کیسے؟ آج کا دن تو شاید گزر جائے گا کہ آنے والی تمام نسلیں ہمارے اس قرض کو ہی چکاتی رہیں گی۔ ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم صرف الیکشن ٹو الیکشن اپنی اکنامک پالیسیز نہ بنائیں؟ ہمیں لانگ ٹرم انصاف پاکستان، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، کرنا پڑے گا، جس میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی۔ اور جو ماہر معاشیات ہیں، میں معاف کیجیے گا، جو اکاؤنٹس برانچ کے لوگ ہیں یا جو بینکرز ہیں، یہ معاشیات کے ماہر نہیں ہیں۔ یہ بک کیپنگ تو کر سکتے ہیں، بکس بیلنسنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک اکنامک پلاننگ کی ضرورت ہے، جس میں تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیصلے سازی کرنی پڑتی ہے، ان میں مجھے ان میں سے بہت کم لوگوں میں صلاحیت نظر آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرض کے دلدل میں لگاتار اتنے دور تک دھنس چکے ہیں۔ اس سے اب نکلنے کی صورت جو ہے، اس کے لیے کوئی میریکل کی ہمیں انتظار ہوگا، اور وہ میریکل اللہ تعالیٰ بھی تبھی مدد فرمائیں گے جب ہم خود کچھ کرنا چاہیں گے۔ اور یہ وقت ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کو یہ بات سمجھنی چاہیے، حکومت اتنی بڑی ہے ہماری، اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ویسے بھی اتنی بڑی حکومت فیڈرل لیول پر ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، جب 18 ترمیم کے بعد سارا کچھ صوبوں نے ہی کرنا ہے۔ صوبوں کے لیول پر بھی آئین میں جو بھی دیا گیا ہے اس کی طرف سوائے ہم چند ایک آرٹیکلز کے ہمیں اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ آرٹیکل بھی وہی ہیں جو ایک ایلیٹ کے سپورٹ کر رہے ہوں، چاہے پولیٹیکل ہو چاہے دوسری ایلیٹ ہو۔ اس کے علاوہ آئین کی باقی جو شقیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد میں کوئی حکومت بھی اتنی سیریس نظر نہیں آئی آپ کی، خاص طور پہ جہاں پاکستان کی معاشیات کا تعلق ہے، چاہے وہ پاکستان کے لون کی ایک لمٹ ہو، پاکستان کے جو جی ڈی پی اور لون کے ریشیوز کی ایک لمٹ ہو، چاہے آپ کے جو حکومت میں اس وقت میرا خیال 80 سے زیادہ ہمارے وزراء ہیں، آدھے سے زیادہ محکمے نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن موجود ہیں وہاں پر۔ یہ ہماری سیاسی شاید مجبوریاں ہیں۔ کیا سیاسی مجبوریوں کو ہم پاکستان کے حد تک پاکستان کو اس کے اوپر داؤ پہ لگا سکتے ہیں سیاسی مجبوری کی وجہ سے؟ تو ایک میس ہے جس کو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو سیاسی کاربین ہیں یہ مل بیٹھ کر ایک کچھ فیصلے کریں اور آئین کو اصلی شکل میں بحال کریں، اور پھر پاکستان کو اس طرف لے کے چلیں جہاں پاکستان شاید میرا خیال ہے فرام پوائنٹ زیرو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا پاکستان کے تمام معاملات کو۔ تو یہ تو ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اب پاکستان کیسے سے نکلے گا؟ یہ نہیں کہ پاکستان نکل نہیں سکتا، مجھے امید ہے اگر آپ ایک سال پوری طریقے سے زرعی سیکٹر کی طرف توجہ دیں اور آپ کم از کم 10 سے 12 بلین ڈالر جو ہم باہر سے کھانا منگواتے ہیں، فوڈ آئٹم منگواتے ہیں، وہ بند کر دیں، تو یہ تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے پھر آپ کے بہت سارے جو پبلک ہے ودن،
اس کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. اور باقی سیکٹر جو بھی چلیں, پھر فوڈ بیسڈ انڈسٹریز ہم لگائیں, کیونکہ ایگریکلچر بیسڈ جو وہ انڈسٹری پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. کپاس جو کسی وقت ہم را کاٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اب ہمیں نیٹ امپورٹر ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں. اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں, یہ بھی مجھے امید ہے, اور مجھے میں کوئی شک نہیں, ہم نکل سکتے ہیں ہم اس میں باہر. تو اگر صرف ایک سیکٹر کو ہم ایک سال کے لیے پوری طریقے سے ہم توجہ دیں تو پاکستان کی صورتحال بہتر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس سے. باقی بہرحال جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میری ناقص رائے میں جو سمجھ میں جو بھی تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.